قائد اعظم یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں چرس کا زیادہ استعمال شروع ہو گیا۔ آئی جی اسلام آباد کے انکشافات ANF کی تجاویز پر عمل کیا جانا چاہیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کئی بڑے اور نازک سوالات اٹھا دیے گئے۔ پاکستان کی نمایاں یونیورسٹی بھی نشہ بازوں کی جنت بن گئی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ اساتذہ بھی منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے آئی جی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نارکوٹکس کنٹرول کو تجویز دی کہ منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں چرس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آئس ڈرگز مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ جس بچے پر شک ہو اس ادارے کے سربراہ کو ڈرگ ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ سیکریٹری وزارت انسداد و منشیات نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو پکڑنے کے بعد اسپیکر کو آگاہ کیا گیا تھا۔ 15 کلو چھوٹی چیز نہیں، معاملہ عدالت میں ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم آپ کو کورٹ میں جانے سے پہلے کچھ نہیں بتا سکتے۔ رانا ثناء اللہ سے پکڑے گئے ہیروئن کی مالیت 22 کروڑ بنتی ہے۔ جمعہ کو سینٹ قائمہ کمیٹی برائے نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس چیئرمین شفیق ترین کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری وزارت انسداد و منشیات امجد جاوید سلیمی نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ ANF نے ملازمتوں کی درخواست کی تھی، بیوروکریسی کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ درخواست دوبارہ واپس آئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 1180 ملازمتیں پیدا کرنے کی درخواست کی۔ بیوروکریسی نے پھر اس پر اعتراض کیا، جس پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بورڈ قائم کیا۔ ہم نے 10,000 مرحلہ وار بھرتی کرنے کی سفارش کی۔ بتایا گیا کہ بلوچستان میں 3 نئے تھانے قائم کرنے ہیں۔ سی پیک کی وجہ سے کام مزید بڑھ گیا ہے۔ ANF وزارت کا آپریشنل ونگ ہے۔ 17 ڈرائی پورٹس اور تمام ایئرپورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کی روک تھام کی ذمہ داری بھی ANF کو دی ہے۔ اس وقت ANF کو بہت چیلنجز درپیش ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آئس منشیات کو روکنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس موقع پر سینئر عبدالقیوم نے کہا کہ ANF پورے ملک میں آپریشنل ہے۔ عبدالقیوم نے کہا کہ بدقسمتی سے قومی سلامتی کے معاملات میں بیوروکریٹک افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ نہیں تو مرحلہ وار فورس بھرتی کی جائے۔ کچھ یونیورسٹیوں کے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ اساتذہ بھی منشیات کے عادی ہیں۔ DG ANF نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری افرادی قوت 3140 ہے، جو 2007 کے بعد ایک بھی نہیں بڑھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی ANF کی افرادی قوت میں ڈبل اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی میں 2007 کے بعد خطرہ خواہ اضافہ ہوا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، ANF کی استعداد کار نہ بڑھائی جائیں۔ شفیق ترین نے کہا کہ اگلے اجلاس میں MS ونگ تفصیلی بریفنگ دیں۔ ANF کو متحرک کرنے کی آج بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ANF کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں مگر نتائج چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ IG اسلام آباد نے وفاقی تعلیمی اداروں سے منشیات کی روک تھام سے متعلق کمیٹی کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو KPK اور پنجاب کے علاقوں نے گھیرا ہوا ہے۔ پہلے منشیات بطور فیشن کے طور پر شروع کی جاتی تھی، انہوں نے کہا پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر عادت بن جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 8 ماہ میں یونیورسٹیوں سے 8.5 کروڑ کی منشیات ریکور کی ہیں۔ منشیات کی ریکوری میں 53% اضافہ ہوا۔ یہ ایسا کرائم ہے جس میں والدین کی غفلت بھی ہے۔ جوائنٹ آپریشن کی وجہ سے کچھ منشیات فروش اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپریشن کے دوران 1250 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات کی روک تھام کی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، اسکولوں اور کالجز کے ذریعے آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو منشیات سے چھٹکارا دلانے کے لیے بحالی مراکز کی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ جس بچے پر شک ہو اس ادارے کے سربراہ کو ڈرگ ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آج کل بچے امتحان
के दिनों में रिकोडल नामी गोली इस्तेमाल करते हैं। इस गोली से बच्चे को नींद नहीं आती और वो जागते रहते हैं। सेक्रेटरी वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क के बड़ी यूनिवर्सिटियों में मंशियात की रोकथाम के लिए एम्बेसडर्स तैनात किए जाएंगे। ज़िंदगी के नाम से एप्लीकेशन भी मुतारिफ कर दी गई, जिसमें हस्पतालों और दीगर मालूमात मौजूद हैं। 5.5 करोड़ मोबाइल यूज़र्स इस एप्लीकेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 4.5 मिलियन पूरे मुल्क में मंशियात के आदी लोगों की तादाद है। मास्टर ट्रेनर्स ही इन मराकज़ का तयन करेंगे जहां लोगों की रिहेबिलिटेशन हो सकेंगी। कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि मुतालिका शख्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं किए जा सकते। जब कोई शख्स जुर्म में मुब्तला हो तो उसका टेस्ट किया जाता है। इस मौके पर सीनियर अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि पहले तो मंशियात की पहुंच को रोकना है, फिर पकड़कर मुजरिमों को सज़ा दिलाना है। एक भी बच्चा नशे का आदी हो तो तशवीशनाक है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पॉलिसी मेकर तो हुकूमत है, संजीदगी का ये आलम है कि वज़ीर इजलास में नहीं आते। इस्लामाबाद और नस्र के साथ कच्ची आबादियों में भी तवज्जो दें। DG ANF ने कमेटी को ANF यूथ एम्बेसडर यूथ प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि स्कूलों कॉलेजों के मुख्तलिफ क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को एम्बेसडर्स बनाए गए हैं। इन बच्चों को अपने अपने तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए रज़ाकाराना जिम्मेदारी दी गई। हमने मंशियात के आदी बच्चों को भी साथ लेकर जाना है। बच्चों के एम्बेसडर्स को मुकम्मल तौर पर तरबियत दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट्स और बैजेस दिए जाते हैं। बच्चों के एम्बेसडर्स को सिर्फ आगाही की ही जिम्मेदारी दी जाती है। मुतासरा बच्चों को कराची, सक्खर और इस्लामाबाद के बहाली मराकज़ में इलाज करवाते हैं। पाकिस्तान भर में इस वक्त तक 7,800 बच्चे एम्बेसडर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पढ़ाई में पीछे रह जाने वाले बच्चे ज़्यादातर मंशियात के आदी हैं। बच्चों से मंशियात फरोशों के बारे में मालूमात नहीं ली जाती, चूँकि इससे उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरात लाहक हो सकते हैं। बच्चों को अवाइल उम्री में ही मंशियात से नफ़रत पैदा करने की ज़रूरत है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।